الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، اس لیے کہ اس میں جزیات و فروعات احکامات کا ذکر ہے، اور فروعات کا مخاطب ایک ایمان والا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو بے ایمان ہے اسے اولاً ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی، ایمان لائے گا تو اس کے بعد اس کی طرف احکامات متوجہ ہوں گے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو اور تمہارا ارادہ نماز پڑھنے کا ہو اور تم بے وضو بھی ہو، نماز کا ارادہ ہے اور وضو نہیں ہے، تو اس کے بعد قرآن مجید اس آیت کریمہ میں وضو کے فرائض کا ذکر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کا ذکر کیا ہے۔ علماء کے لیے عرض ہے، سب سے پہلی بات، ادھر آ جائے بیچ میں، یہ جو اذا ہے، اذا علماء کے لیے عرض ہے۔ یہ ایسا آدمی سوچتا ہے جب شروع کے ابتدائی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں گرامر کی کہ یہ اذا یہ ہے، یہ از یہ ہے، اس کا یہ مفہوم بنتا ہے، آدمی کو بڑا بور ہوتا ہے، بڑی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، کیا اس پر 2 4 15 دن دماغ کھا رہے ہیں اساتذہ، ایسا لگتا ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ کا ترجمہ یہ بنے گا، جب تم نماز کو کھڑے ہونے لگو۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کا تعلق ایک دوسرے مسئلے سے بھی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث آئی ہے جس کا تعلق نماز جنازہ میں دعا سے ہے، وہاں یہ لفظ آیا ہے اذا۔ علماء اٹھا کر دیکھ لیں گے تو مستحضر ہو جائے گا کہ جب تم نماز جنازہ پڑھنے لگو تو یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، یہ آیا ہے اس میں۔ نماز جنازہ پڑھ چکو تو یہ دعا پڑھو نہیں، ابھی شروع کیے ہو نماز جنازہ تو دوران نماز یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، ایسا آیا ہے وہاں۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو یہ دعا پڑھو، ایسا نہیں، یہ اذا کا فائدہ ہے۔ تو یہاں بھی وہی مفہوم ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، ابھی نماز پڑھی نہیں، پڑھنے والے ہو اور وضو بھی نہیں ہے تمہارا اور ارادہ نماز پڑھنے کا ہے، تو فاغسلوا وجوہکم، تو تم پر وضو کرنا فرض ہے۔ بغیر وضو کے نماز تو کیا ہوگی؟ الٹا گناہ کبیرہ ہوگا۔ بلکہ بعض اہل اصول نے بے وضو جان بوجھ کر نماز میں کھڑے ہو جانے والے کے تعلق سے کفر کا اندیشہ بھی ظاہر کیا ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا بے ادب و گستاخ ہے کہ اتنے بڑے دربار میں بے وضو آنا چاہتا ہے۔ تو فاغسلوا وجوہکم، 4 فرض ہیں وضو کے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔
بعض احکامات میں مرد و عورت یکساں ہیں، بعض احکامات میں ان کے احکامات الگ ہیں، ان کے احکامات الگ ہیں۔ فغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو۔ فغسلوا یہ امر کا صیغہ ہے، حکم اس میں حکم کیا گیا ہے۔ اس کو عربی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ اس میں حکم دیا گیا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ بات بتانے کے لیے آیا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرنا تم پر ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ فغسلو۔ پھر غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل کہتے ہیں پانی کے بہانے کو۔ یہ کہ ہاتھ کچا کر لیا، تر کر لیا آدمی، ہاتھ بھیگ گیا، اب اسے کہتے ہیں مسح۔ بھیگے ہاتھ کو پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ جیسے سر پر مسح کرتے ہیں، سر پر پانی انڈیلتے تو نہیں نا، اسے کہتے ہیں مسح۔ اب پانی کے بہانے کو کم از کم اتنا بہانا کہ 1-2-3 قطرے بہہ کر نیچے آ جائیں، اتنا ضروری ہے۔ یہ لغت کا تقاضا ہے، غسل کہتے ہی سے ہیں لغت میں۔ قرآن کریم لغت سے ہٹ کر کلام نہیں کرتا۔ تو دھونا اسے کہتے ہیں، مسح کہتے ہیں بھیگے ہوئے ہاتھ کے پھیرنے کو، اور غسل کہتے ہیں پانی کے بہانے کو۔ پانی بہانا ضروری ہے، اتنا کم سے کم کہ 2-3 قطرے ٹپک جائیں۔ وجوہکم، سب سے پہلا پر چہرہ دھو۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ آمنے سامنے دیکھتے ہی جتنا چہرہ مجھے نظر آتا ہے چہرے کا، اس لیے کہ یہ تو پورا سر ہے، سر کا پیچھے کا حصہ بھی نظر نہیں آتا، کانوں کے پیچھے کا حصہ بھی نظر نہیں آتا، آنکھوں کے اندر کا حصہ بھی نظر نہیں آتا، کانوں کے اندر کا، نہ آنکھوں کے اندر کا، نہ منہ کے اندر کا، اور نہ ناک کے اندر کا، یہ کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ ڈائریکٹ میری نظر آپ پر پڑی تو جتنے حصے پر میری نظر پڑی اسی کو کہتے ہیں عربی زبان میں وجہن۔ عجیب فقہا کی نظر ہے، قربان جائیے اللہ تعالیٰ کروڑوں برکتیں کرے فقہاء کرام کی عقل و فراست پر، ان کی فہم قرآن پر۔ اب تک غسل کا میں نے کیا۔ اب وجوہکم، چہرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ وجہن خود اس کے حدود کو متعین کر دیتا ہے کہ چہرہ کتنے، سر کے کتنے حصے پر چہرے کا اطلاق ہوتا ہے۔ لغت سے نہیں انحراف کرتا قرآن مجید۔ میں کیا کہوں، یہاں مجمع عوام کا ہے، ورنہ میں ایک اور مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک مسئلہ آیا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ کہا گیا کہ ہم آپ کو ایک کھلی ہوئی خوشخبری دیتے ہیں، فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے وہ تمام گناہ معاف کر دیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جو آپ سے پہلے ہوئے اور جو بعد میں ہوئے۔ حالانکہ نبی سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، نہ نبوت سے پہلے، اور جب نبوت سے پہلے ہی ممکن نہیں ہے تو نبوت کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن جو لفظ لایا ہے قرآن نے ذنبن، اس کا ترجمہ اردو میں گناہ ہی بنتا ہے۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ارے یہاں حضور کی طرف گناہ کو منسوب کر دیا، یہ ذنبن کا ترجمہ گناہ ہی بنے گا۔ اس میں حضور کی شان گھٹائی نہیں گئی، بڑھائی گئی ہے۔ اتنی بات ثابت ہے کہ حضور سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ بڑا نہ چھوٹا۔ لیکن جو کام کچھ یہ بہتر تھا اور یہ بہتر نہیں تھا، حضور نے اپنے اجتہاد سے یہ کر لیا، اپنے اجتہاد سے۔ یہ بہتر تھا، یہ بہتر نہیں تھا ذرا، لیکن سرکار نے غور کیا، حضور کو یہ سمجھ میں آ گئی یہ بہتر ہے، تو حضور نے یہ کر لیا۔ تو ایسی جو چیزیں ہو گئی اس کو گناہ، قرآن مجید نے گناہ سے تعبیر کیا ہے۔ چھوٹوں کی
بڑوں کی چھوٹوں کی نیکیاں بھی بڑوں کے سیئات المقربین. ہاں، اتنے معمولی بات پر بھی گرفت کی گئی. اس سے تو حضور کی شان دوبالا ہو جاتی ہے کہ آپ کتنے بڑے مقام پر ہیں، کہ آپ سے جو خلاف اولا باتیں صادر ہوئی ہیں اس کو بھی یہ کہا کہ تمہاری شان سے یہ بات بعید ہے. آپ جس مقام پر ہیں اس مقام سے تو اتنی چھوٹی بات بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، ورنہ آپ کے لیے تو یہ گناہ ہے، ان کے لیے تو یہ جائز ہے، لیکن آپ کے لیے تو یہ گناہ ہے. یہ کہنا چاہتا ہے قرآن. کیوں؟ لفظ زنبون سے انحراف جائز نہیں. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو تم سب سے پہلے اپنا چہرہ دھو. چہرہ کسے کہتے ہیں میں نے بتا دیا ہے. اسی لیے وضو میں کان کے اندر کا حصہ، آنکھ کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ اور منہ کے اندر کا حصہ، چونکہ نظر ہی نہیں آتا ہے. نظر کہاں آتا ہے؟ ضروری نہیں. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ کو دھو. کہاں تک؟ کونیوں تک، کونیوں کو ملا کر. کافی اس میں طویل بحث ہوئی ہے فقہاء کے درمیان، لیکن یہاں یہ مجمع عوام کا ہے، اس بحث کی میں ضرورت نہیں سمجھتا. البتہ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جو یدن کا لفظ ہے یہ ایدی جمع ہے، یہ وجوہکم وجہن کی جمع ہے، اور یہ وایدیکم یہ یدن کی جمع ہے. یدن عربی میں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں جو ہڈی ہے نا، یہ ہاتھ کا یہ جوائنٹ ہے، یہاں تک عربی زبان میں یدن کا اطلاق ہوتا ہے. اس کو پورے اتنے حصے کو یدن کہتے ہیں. اگر یہ الل مرافق کی قید نہ لگائی جاتی کہ کتنا دھونا ہے آپ کو، تو یہاں تک دھونا ضروری ہوتا. اگر اتنا کہہ دیا جاتا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو. اگر یہ کہا جاتا الل مرافق، مرافق مانے کونی، یہ مرفق کی جمع ہے، یہ کونی. اگر الل مرافق کہاں تک دھونا ہے اگر یہ نہ بتایا جاتا تو یہاں تک دھونا ضروری ہوتا. اس لیے کہ لغت میں ڈکشنری میں یدن یہاں تک کو کہتے ہیں، اور کونیاں ملا کر دھونا چاہیے. کونیوں تک بل یہاں تک نہیں، کونیاں ملا کر. اس کو غایت اسقاط کہتے ہیں. علماء کے لیے عرض ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو. 3 اعضاء مغسولہ ہیں احناف کے ہاں، بلکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک چہرے کا دھونا ضروری ہے، ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے اور پیروں کا دھونا ضروری ہے. مسح صرف سر کا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعضوں کے ہاں پیروں کو بھی مسح کرنا کافی ہے. اس کی لمبی بحث ہوئی ہے کیوں ہے ایسا. اپنے سروں کا مسح کرو، اس لیے کہ 5 وقت اگر سر کو دھویا جائے تو آدمی بیمار پڑ جائے گا. سر نہایت نازک مقام ہے، اس کی رگیں بڑی حساس ہوتی ہیں. اگر 5 وقت نماز میں چہرے کی طرح سر کو بھی دھونا ضروری قرار دے دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کمزور قسم کے جو لوگ ہیں وہ ہفتے میں 2 بار بیمار پڑ جاتے ہیں. نزلہ، کسی کو زکام، کسی کو سردی، بہت سارے سر کی بیماریاں لاحق ہو جاتی. کا مسح کرو. مسح کسے کہتے ہیں میں نے عرض کر دیا ہے. بھیگے ہوئے ہاتھ کو پھیرنا، پانی بہانا نہیں. مسح یہ حکم ہے، یہ بھی فرض ہے سر کا مسح کرنا. عجیب ہے دیکھیے کرامت. یہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے استاد کہتے تھے کہ اس کا صلہ یہ آتا ہے، اس فعل کا صلہ اعلیٰ آتا ہے، اس کا الہ آتا ہے، اس کا با آتا ہے. اس طرح ہم کہتے تھے یار یہ کیا سر کھاتے ہیں.
باں ہے، الہ ہے، اللہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم چھوٹے تھے اول دعا میں ہم کہتے تھے یار بڑا سر کھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم صحیح لکھ کے لے جاتے ہیں فاعل مفعول، یہی ہمارے سے بن نہیں پڑتا، یہ پھر الٹا یہ اس کا صلہ با آتا ہے، اس کا الہ آتا ہے، اس کا اللہ آتا ہے، اور پتہ نہیں اس کا کیا کیا آتا ہے، اس کا من آتا ہے۔ برؤوسکم کہہ کر کے قرآن نے عجیب بات سمجھائی ہے۔ یہ جو با ہے نا، با مسا ایک فعل کا نام ہے، اور مسا کس سے کریں گے؟ ہاتھ سے۔ مسا ایک فعل ہے اور ہاتھ سے کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ سر پر۔ مسا سر کا ہوتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں محل، مسا سر پر ہوتا ہے، تو یہ با محل پر داخل ہے۔ کس پر داخل ہے؟ جب با محل پر داخل ہوتی ہے، دیکھیے کیسے علوم اور کلام عربیت سے ہی کیسا ثابت کرتے ہیں فقہا۔ پورا سر نہیں مراد ہوتا، با محل پر داخل ہو گیا صلہ تو پورا سر مراد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر کا مسا کرو، پورا نہیں، پورا سر کا مسا فرض نہیں۔ پھر کتنے سر کا مسا فرض ہے؟ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے سامنے کے بالوں پر مسا کیا، صرف سامنے کے بالوں پر، پورے سر پر مسا نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ پورے سر کا مسا کرنا فرض نہیں، پورے سر کا مسا کرنا سنت ہے، لیکن پورے سر کا مسا کرنا فرض نہیں ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم میں اس کا اشارہ موجود ہے، اور یہ بھی ہے کہ سر کا وظیفہ وہ مسا ہے، غسل نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیروں کو، وارجل روس راسون کی جمع ہے، سر، ارجل رجلن کی جمع ہے، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھونا یہ فرض ہے۔ یہاں الی المرافق تک دھونا فرض ہے، اور پیر ٹخنوں تک دھونا فرض ہے۔ 4 فرض ہو گئے، ایک چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پاؤں سر کا مسا کرنا، وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس میں ایک قرأت ہے وارجلکم کی بھی، برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، دونوں قرأت علماء کے سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ دونوں قرأت متواتر ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک قرأت ہوتی ہے متواترہ اور ایک قرأت ہوتی ہے شاذ، تو شاذ کو کہتے ہیں کہ الشاذ کالنادر والنادر کالمعدوم۔ جو متواتر ہوتی ہے، مسلسل ہزاروں لاکھوں کے لوگ جس روایت کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کو لے کر وہ جو اکا دکا کوئی فرد نقل کر رہا ہے اسے ہٹا دیتے ہیں درمیان سے۔ یہ ایسا نہیں، دونوں روایتوں کو لاکھوں لوگ نقل کرنے والے ہیں، تو جو دو مستقل دو قراتیں ہوتی ہیں وہ دو مستقل آیتوں کے حکم میں ہوتی ہیں۔ تو علماء نے فرمایا وارجلکم جو الی الکعبین ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو زیر آیا برؤوسکم پر، اسی کے مطابقت سے وارجلکم لے آتے ہیں، کلام عرب میں ایسا بہت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جب تم خالی پیر ہو تو پیروں کو دھونا ضروری ہے، خالی پیر ہو تو پیروں کو دھونا، اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو وارجلکم خلت، وارجلکم جو آیا ہے وہ موزے پہنے ہوئے ہونے کی حالت کا حکم بیان کرنے کے لیے آئی ہے وہ قرأت، تو اس پر مسا کافی ہے اگر چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں تو۔ دوسرا مسا غسل کے حکم میں بھی آتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ پیروں کو دھونا تو ہے، لیکن ایسا نہیں کہ پورا لوٹا لے کر کے انڈیل دیا،
اتنے لوٹے میں تو غسل بھی ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے اچھا، جب ہم ترمذی کے سبق میں تھے، حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، 2-3 مرتبہ حج کو گئے تھے. کہا جب پہلی مرتبہ میں حج کو گیا تو ایک آدمی کو مینا میں غسل کی حاجت ہو گئی. بڑی بھیڑ تھی، نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا. تو اس نے ایک بوتل لیا، اس نے 1 لیٹر یا 1.5 لیٹر کا حضرت نے بتایا تھا. کہا کہ اس نے غسل کیا. حضرت نے کہا اس نے میرے سامنے غسل کیا. اور اس کے بعد حضرت کہتے ہیں کہ میں مفتی ہونے کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا غسل ٹھیک ہو گیا. وہی 1-2 قطرے بہایا ہوگا، پورا سر پہ پانی بھی بہایا اور 1-2 قطرے ٹپکے بھی ہوں گے. ہم لوگوں کے ہاں چونکہ پانی خرید کر نہیں نہاتے ہیں، اس لیے پانی کی قدر و قیمت نہیں ہے. کہتے ہیں نا پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے. ہاں، پانی کو بہانا تو ہمارے ہاں عام ہے. تو یہاں یہ وارجلیکم خید کا نفع یہ ہے کہ پیر دھونا تو ہے تمہیں، لیکن اسراف سے بچتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے. وارجلکم الی الکعبین، یہ بات ختم ہو گئی. اب وضو کی بات ختم ہو گئی. اور بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آگے کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو. غسل کے کو واجب کرنے والی 2 چیزیں ہیں. غسل کو واجب کرنے والی 2 چیزیں ہیں. ایک احتلام، ایک کیا ہے؟ چاہے مرد کو ہو چاہے عورت کو ہو. احتلام عورت کو بھی ہوتا ہے. ایک صحابیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر عورت کو احتلام نہ ہو تو پھر بچہ کبھی ماں کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، وہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ پوچھا سرکار نے. خیر مجھے یہ سمجھانا ہے کہ احتلام جس طرح مردوں کو ہوتا ہے عورتوں کو بھی ہوتا ہے. عورتوں کو بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا جو یہ سسٹم ہوتا ہے وہ پورا اندرونی سسٹم ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے ان کا یہ سسٹم. کہتے ہیں 2 چیزیں غسل کو واجب کرتی ہیں. ایک احتلام ہے اور دوسرا بیوی سے ملاقات کرنا، اگرچہ احتلام نہ ہو، اگرچہ انزال نہ ہو. احتلام ایک، دوسرا بیوی سے ملنا یہ خود موجب غسل ہے، انزال ہو نہ ہو. بیوی سے ایسا ہوتا نا کہ بیوی سے مل لیا پھر بھی انزال ہی نہیں ہوتا. صحت مند آدمی کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے. بعض صحابہ کے متعلق لکھا ہے روایتوں میں، تاریخی روایتوں میں، کہ پوری رات اپنی بیوی سے مصروف رہتے تھے پھر بھی نہیں ہوتا تھا انزال. اس وقت کے اعصاب مضبوط، صحت ایسی تھی صحابہ کی. اگر تم حالت جنابت میں ہو تو فَطَّهَّرُوا، بے غسل ہو گئے. ایک تو بے وضو ہونا ہے اور چھوٹی ناپاکی ہے، یہ بے غسل ہونا یہ بڑی ناپاکی ہے. اگر تم بے غسل ہو گئے تو کیا کرو؟ تو فَطَّهَّرُوا، یہاں تو کہا گیا تھا فَغْسِلُوا، یہاں کہتے ہیں فَطَّهَّرُوا، الفاظ بڑھ گئے. عربی زبان میں ہے زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. جب الفاظ زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں معانی بھی بڑھ جاتے ہیں. الفاظ کی زیادتی معانی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا اگر آدمی کو احتلام ہو جائے تو غسل کر لو، وہ اسی فَطَّهَّرُوا کی وجہ سے، اس میں مبالغہ ہے. یعنی پاکی صفائی حاصل کرنے میں مبالغے سے کام لو، جہاں جہاں تک پانی پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ.
یہ مطلب ہے فتحرو کا مبالغہ کا صیغہ ہے، حکم بھی ہے، یہ واجب ہے. اسی لیے کانوں میں پانی ڈالتے ہیں، اور اسی طرح غسل میں کلی کرنا بھی فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے. کیوں؟ جہاں جہاں تک ممکن ہو وہاں وہاں تک پانی پہنچاؤ. فطہرو یہ الفاظ کی زیادتی ہی کی وجہ سے غسل فرض ہوا ہے. یعنی الفاظ ہی میں احکامات کیسے پوشیدہ ہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت یہ ناپاک ہو گیا تو غسل کی فرضیت کیسے ثابت کی آپ نے؟ کہ اسی فطہرو کے مبالغے کے لفظ کی وجہ سے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ بات ختم ہو گئی. آگے کہتے ہیں اگر تم بیمار ہو او علی سفر یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط تم میں سے کوئی آدمی پیشاب یا بڑے استنجا سے ہو کر آیا ہو. غائط کہتے ہیں وسیع، کیا کہتے ہیں اسے آپ لوگ؟ ڈھلوان، نشیبی زمین، کیا کہتے ہیں؟ ارے اتار بھی ہے اور وسیع بھی ہے، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں غائط. اس لیے کہ عرب کے ہاں وسیع اور ایسی زمین میں استنجا کے جانے کا معمول تھا، پردہ بھی ہو اور کھلا ہوا میدان ہو. اس لیے غائط کنایا ہے استنجا سے، چاہے چھوٹا بڑا. اگر تم بہت بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی آدمی بڑے یا چھوٹے استنجے سے فارغ ہو کر آیا ہو، کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. یا او لامستم النساء میاں بیوی دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہو. عجیب کلام پاک. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں، جنہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا، نہ کسی کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ کسی دانشگاہ میں، وہاں کوئی کالج ہی نہیں تھا. عجیب ماحول تھا. ایسی جگہ سرکار کو اللہ نے پیدا فرمایا. لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا سرکار کو. ایسے نبی امی کی زبان پر کیسے حقائق بیان ہو رہے اندازہ کرو. میاں بیوی ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. یہ انزال کے وقت ہوتا ہے. اس کیفیت کو کیسا بیان کر رہے ہیں؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ سرکار کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یہ احکامات نازل ہو رہے ہیں، اور جب یہ بیان کیا جا رہا ہے تو لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں. ہاں بات تو صحیح ہے. اولامستم النساء، مرد عورت کو مضبوطی سے اور عورت مرد کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے، طاقت سے. یہ کنایا ہے جماع سے، ہم بستری سے. یہ باتیں ہو گئی، لیکن پانی نہیں ہے. سمجھے؟ بیمار ہونے کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا. پانی ہے، استعمال نہیں کر سکتا، نقصان دہ ہے پانی. سفر میں ہے، پانی ہی نہیں ہے، پانی ہی نہیں ملا. یہ پانی تو ہے، پانی نکالنے کا آلہ موجود نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. آلہ بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن سام بیٹھا ہوا ہے پانی کے پاس. یہ دشمن بیٹھا ہوا انتظار میں، آئے گا تو گردن اڑا دوں گا. خیر، ساری باتیں. بے وضو ہو یا بے غسل، غسل اور وضو دونوں کا تیمم ایک ہی ہوتا ہے.
اسی لیے او جا احد منکم من الغائط میں بے وضو ہونے کا ذکر ہے کہ تم میں سے ایک آدمی بے وضو ہو گیا، اس لیے کہ استنجا کرنے سے آدمی کا غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے. لوگ پیشاب کر کے آئے، ایک دو قطرے گر گئے تو بعض ایسے وہمی ہوتے ہیں نہاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، سالے روزانہ 17 بار نہاتے ہیں. میں نے کہا مر جاؤ گے 2-4 دن میں. ان کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا، جب بھی 2-4 قطرے گرتے گئے نہا کے آئے، گئے نہا کے. کتنے دن نہائے گا آدمی، بیمار پڑ جائے گا، مر جائے گا. دیکھو جہالت کی کیسی سزا ملتی ہے آدمی کو، علماء سے دور رہنے کی سزا لوگ بھگتتے ہیں. تو آدمی چھوٹے بڑے استنجے سے آیا، یہ بے وضو ہونے کا ذکر ہے. اولا مستم النساء میں بے غسل ہونے کا ذکر ہے. بے وضو ہو گئے، بے غسل ہو گئے، پانی نہیں ہے اور نماز پڑھنا ہے. فلم تجدوا ماء، فتیمموا، تو کیا کریں گے؟ گویا اشارہ دیا کہ غسل کا وضو کا دونوں کا تیمم ایک ہی ہے، دونوں کا الگ الگ طریقہ نہیں ہے. تو کیا کرو؟ فتیمموا صعیدا طیبا. عجیب بات کہی قرآن نے، ارادہ کرو. اسی لیے غسل میں نیت فرض نہیں، غسل میں 3 ہی فرض ہے. وضو میں 4، غسل میں 3. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، یہ 1 مرتبہ. لیکن تیمم میں نیت فرض ہے، اس لیے کہ پانی کے اندر طہارت کی بذات صلاحیت موجود ہے، مٹی کے اندر پاک کرنے کی بذات صلاحیت موجود نہیں ہے. اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کے اندر طہارت کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. اس لیے نیت کرو گے تو وہ پاک کرے گی، نہیں تو نہیں. اس لیے نیت ضروری ہے تیمم میں. اور یہ کیسا نکالا فقہاء نے؟ فتیمموا کے لفظ سے مٹی پر ہاتھ مارنے کو تیمم قرار دیا گیا. اور تیمم کہتے ہیں عربی زبان میں ارادہ کرنے کو. گویا تیمم کی ذات میں نیت داخل ہے. اب سمجھ رہے ہیں الفاظ کے کرشموں کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ فتیمموا، نیت کرو، یعنی تیمم کرو. گویا نیت ضروری ہے تیمم میں. تیمم کے لفظ کے اندر وہ نیت کے فرض ہونے کی بات پوشیدہ ہے. صعیدا طیبا، اچھا تیمم کریں گے، ٹھیک ہے صاحب، تیمم کرو گے تو ایسا ہے جیسے آپ نے غسل کر لیا ہو یا وضو کر لیا ہو. کس پر کریں گے؟ کہتے ہیں صعیدا طیبا، مٹی پر کریں گے. پاک مٹی، مٹی پاک ہونی چاہیے، مٹی پاک ہونی چاہیے. یعنی اوپر، صعیدن کہتے ہیں اوپر کی مٹی کو کھود کر 10 اڑی کے بعد والی مٹی سے تیمم کرنا ضروری نہیں. جو مٹی نظر آ رہی ہے اگر پاک ہے تو اسی سے کرو. اتنی بال کی کھال نکالنے کی ضرورت؟ بعض بہت بڑے وہمی ہوتے ہیں، سالے علم نہیں ہوتا ہے نا. اچھا وہ خود وہمی ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ خراب کرتے ہیں. سیدن میں قرآن نے کیا اشارہ دیا ہے؟ سلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، زمین کی اوپر ہی سطح پر ہاتھ مارو کافی ہے. سیدن کے لفظ میں یہ معنی چھپا ہوا ہے. طیباً بشرط یہ ہے کہ پاک ہونی چاہیے مٹی. وہاں کوئی گوبر پڑا ہوا ہے اسی کے اوپر پر مار رہے ہیں مٹی ہاتھ. فقہاء نے اس کی تشریح کی ہر وہ چیز جو زمین کے جنس سے ہو، چاہے وہ مٹی ہو، غور سے، چاہے وہ پتھر ہو. پتھر یہ مٹی کی بہن ہے، یہ مٹی کا بچہ ہے. پتھر پر دھول ہونا شرط نہیں. بعد ہمارے عقل سے پیدل وہ پہاڑ ہے، کیا ہے؟ پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ. ہم لوگ سفر میں گئے تھے، پانی ہی نہیں. چل بھائی پتھر پہ کر دو مسا. اس کے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ پتھر پہ مسا کیسے ہوگا. وہ پتھر مٹی تو نہیں ہے، کہ مٹی کا مجموعہ ہے.
وہ کیا ہے؟ مٹی کا مجموعہ ہے. جس طرح مٹی پر تیمم ہوتا ہے پتھر پر بھی ہوتا ہے. پتھر مٹی الگ الگ چیز نہیں ہے. ریت بالو پر، ہر وہ چیز جو جلانے سے جل کر راکھ نہ ہوتی ہو وہ زمین کے جن سے ہے. اسی طرح گھر باندھتے ہیں آپ، اینٹیں اور سیمنٹ رکھ کر کے، سیمنٹ ڈال کر کے ڈالتے ہو، اور سیمنٹ بھی مٹی کی جن سے ہے. گلاوا نہیں کیا ابھی، اس دیوار پر بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹون میں آ گیا. مٹی، پتھر، بالو، ریت، سیمنٹ، سب دیوار وہ سب آ گیا. سب پر تیمم کر سکتے ہو. سعیدن طیبہ، ہر وہ چیز جو جلانے سے جل کر راکھ نہ ہوتی ہو وہ مٹی وہ داخل ہے، اس سب پر کر سکتے ہو تیمم. آگے کیا کہا؟ فمس. اچھا، تیمم میں ایک تو نیت فرض ہے. تیمم کے بھی 3 فرض ہیں. جس طرح غسل کے 3 فرض ہیں، تیمم کے 3 فرض ہیں. یہ نیت کرنا، فمسحوا بوجوہکم، دوسرا مسح کرنا، مٹی کا مسح، اس طرح مارنا دونوں ہاتھ زمین پر، پھر پورا چہرہ، جیسا چہرہ دھوتے ہیں نا اس طرح مارنا، پھر پورا طرح اس طرح کونیوں سمیت، پھر اور ایک مارتا ہے. ختم. یہی وضو کا تیمم بھی، یہی غسل کا تیمم بھی. عجیب اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا فرمائی. فمسحوا بوجوہکم، دوسرا فرض. وایدیکم منہ، ہاتھوں پر مسح کرنا، نیت، چہرہ، ہاتھ، 3 فرض تیمم کے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم کو تنگی میں ڈال دے. اگر یہ کہتے پانی نہ ملا تو تلاش کر کے چلے جاؤ، جب تک پانی نہ ملے تم نماز نہیں پڑھ سکتے. بیمار ہے، سالوں مرو پانی میں غسل کر کے، وضو کر کے، لیکن تیمم نہیں کر سکتے. اگر یہ حکم دے دیتے امت تنگی میں پڑ جاتی. تیمم کرنے کی سہولت یہ تب بھی نہیں پڑھ رہے نماز. ولیکن یرید، لیکن یہ چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں. پاک رہے آدمی، ہمیشہ پاک رہے. پتہ نہیں موت کب آ جائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج ہی میں کہہ رہا تھا، آج میرا موضوع تھا موت. بڑا اہم ٹاپک ہے یہ، قرآن مجید کا خاص ٹاپک ہے یہ موت. انشاءاللہ پھر کبھی بولیں گے جب آیت آئے گی. تو میں کہہ رہا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجے سے فارغ ہوئے، فوراً تیمم کیا. سرکار نے ادب سے عرض کیا کہ حضور 2 قدم آگے تشریف لائیے، وہاں پانی رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو پہلے تیمم کر لیتے ہیں، وہاں تک پہنچنے تک زندگی کا بھروسہ. کتنا پاک رہنے کے اوپر حضور کو کتنا اصرار ہے. ایک حضور کا مزاج افتاد طبع، حضور کی ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. اگر ہم یہ تیمم کو مشروع نہ کرتے اور یہ آزار کی صورت میں، حضور کی صورت میں گنجائشوں کو نہ رکھتے تو پھر ہماری نعمت مکمل نہ ہوتی. کہنے والوں کو موقع ملتا کہ اسلام میں آزار کی صورت میں بھی کوئی گنجائشیں موجود نہیں ہیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے کرو، شکر کرو اس کا. میں سوچا تھا کہ رکوع ختم ہوگا. خیر ٹھیک ہے، بڑے اہم احکامات. اللہ عمل کی توفیق عطا